کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کے فون کالز اور ان کے جوابات اور ان کا حل الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف چلیں، آئیے لگے ہاتھوں اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے اچھی نیتیں فرما لینی چاہیے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی ہمیں حاصل ہوگا۔ تو آئیے لگے ہاتھوں ہم اپنے سلسلے کے حوالے سے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کو انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر ملاحظہ کریں گے۔ اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہیں گے، اور یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو محبت اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے۔ اور آخر میں یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ جو دعائیں اوراد و وظائف اور مدنی پھول اس سلسلے میں جو کچھ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل ان کو تحریر بھی فرما لیں گے۔ اور جیسے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے کہ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شامل رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں اوراد و وظائف اور مدنی پھول ہمیں یاد ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بلا تاخیر ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی، تو آئیے بلا تاخیر ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام طارق مسعود ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ میں روزگار کے سلسلہ میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر رہے گا؟ عرب شریف جانا چاہتے ہیں، کس لیے جانا چاہتے ہیں تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتے طارق بھائی۔ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہوں، جائز کام کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل طارق بھائی ہم آپ کا استخارہ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عرب شریف جانا آپ کے لیے کیسا ہے، بہتر بھی ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، استخارہ کرنے کے بعد ہی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو جواب دیں گے۔ سر میری یہ کر رہی تھی، ہمارے گھر میں تھوڑی پریشانیاں ہیں، اس کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے گھر کی پریشانیاں دور فرمائے، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ انشاءاللہ عز و جل گھر میں پریشانی دور ہونے کا انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی میرا نام سعید احمد ہے، صحبت پور سے بات کر رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی کو اکثر جسم میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی زوجہ کو اکثر جسم میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. انشاءاللہ سعید احمد بھائی، ہم آپ کو روحانی علاج اس کا آپ بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا پڑھنے کے لیے، جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرما لیجئے گا. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے. میرا نام ناصر اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے، اور میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں. مجھے سینے میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے. استخارہ کر کے یہ بتا دیجیے کہ کوئی رش ہے یا کوئی جادو کا اثر ہے یا کیا ہے. جسم میں درد رہتا ہے، اکثر تکلیف بھی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے. تو آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کروا دی ہے. انشاءاللہ عز و جل ناصر بھائی استخارہ کرنے کے بعد ہی ہم آپ کو بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار فرمائیے. آپ بھی ناصر بھائی اور دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی، تو وہ بھی درود پاک پڑھیں. استخارے کیے جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من علب ومن عجم. مولاي صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے. الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے ہیں. ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجئے. سردار آباد سے، فیصل آباد سے کال کی اور آپ نے فرمایا کہ میں عرب شریف جانا چاہتا ہوں، تو کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو طارق بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا. جواب سماعت فرما لیجئے. آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. جی ہاں بالکل آپ عرب شریف جا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کا جائز کام کے لیے جانے کا ارادہ ہو رہا ہے، کسی جائز مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو بالکل آپ جا سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز مقصد میں، آپ کے جائز کام میں کامیابی عطا فرمائے اور اس میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائیں. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائیوں انہوں نے فرمایا کہ گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، برکت نہیں ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے. سب سے پہلے تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، گھر میں امن و سکون عطا فرمائے. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. گھر کی پریشانیاں دور ہونے کا اور اپنی ذاتی پریشانیاں دور ہونے کا آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 41 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو یا قادرو 41 مرتبہ یہ پڑھ لیا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے. اور کوشش کیجئے کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں کہ الحمدللہ عز و جل جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر میں برکت نازل ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے سعید احمد بھائی آپ نے فرمایا کہ زوجہ کو اکثر جسم میں درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. آپ کی زوجہ کو چاہیے کہ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر،
اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہو، کسی بھی عضو میں درد ہو، صدق دل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل جسم کا ہر درد جاتا رہے گا، چاہے آپ کے گھٹنوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، کمر میں درد ہو، بازو میں درد ہو، کمر میں درد ہو یا ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، کسی بھی حصے میں درد ہو، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کیجیے۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا اور شفا بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ناصر بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے جسم میں درد رہتا ہے اور اکثر تکلیف رہتی ہے، ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو ناصر بھائی آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھ لیجئے استخارہ کر کے کہ مجھ پر کسی نے جادو وغیرہ تو نہیں کیا ہوا، تو ناصر بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں نہ تو آپ پر جادو کا اشارہ آ رہا ہے، نہ عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، نہ بندش کا اشارہ آ رہا ہے، باقی ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، صرف بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے کہ جو آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، تو یہ بیماری کی علامات ہیں، کمزوری کی علامت ہیں، باقی آپ کے ساتھ کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ بلا ناغہ تا حصول شفا 115 مرتبہ یا مؤمنوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیکھیں بہت جلد شفا نصیب ہوگی اور آپ کی جسمانی تمام تکالیفیں یہ جاتی رہیں گی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ جلدی سے ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اور جو آپ کو جسم میں اکثر تکلیف رہتی ہے تو اس کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما لیجیے۔ ہمارے یہاں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر پلیٹوں والا ایک عمل کیا جاتا ہے، پلیٹیں کچھ لکھ کر دی جاتی ہیں جسمانی تکالیفوں کے لیے، تو آپ وہ پلیٹیں بھی حاصل فرما لیجیے۔ 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے، عمل کیا جاتا ہے مسلسل 40 دن تک، تو پابندی کے ساتھ اس کو اختیار کیجیے، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں آپ کی بہت جلد یہ بیماری دور ہو جائے گی، آپ کی تکالیفیں دور ہو جائیں گی اور آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ آپ راہ خدا عز و جل میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر کیجئے، وہاں جا کر آپ دعائیں بھی کریں، اللہ والوں کے قرب کی برکتیں حاصل کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے بھی ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، وہاں جا کر تہجد پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، فرائض کی پابندی ہوگی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں گی، تو الحمدللہ عز و جل دعاؤں کی برکت سے بھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل ہماری بھی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، مسائل بھی حل ہوں گے، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں ذہنی اور قلبی سکون بھی نصیب ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر علی بات کر رہا ہوں، یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے اپنا کاروبار کھولوں وہ صحیح ہے یا مزدوری کروں وہ صحیح ہے؟ اپنا کاروبار کھولوں یا نوکری کروں؟ انشاءاللہ عز و جل افسر علی نام بتایا نا انہوں نے، انشاءاللہ افسر علی بھائی بالکل ہم آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا، استخارہ کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام شاہد اطاری، میں بابت مدی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا شہباز بیمار رہتا ہے، برائے کرم کوئی مدنی۔ آپ کا چھوٹا بیٹا شہباز اکثر بیمار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شاہد بھائی آپ کے چھوٹے بیٹے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو روحانی علاج بتایا جائے آپ کے بیٹے کے لیے تو تحریر فرما لیجئے گا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاہد اتاری پنجاب کے ضلع حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے مدنی چینل کے استخارہ پروگرام میں استخارہ کروانا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں تو ایسے مجھے جھٹکے پڑتے ہیں، اور یہی حال میری مسز کا ہے، اور ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا استخارہ کر دیں اور دعا بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زوجہ کی یہ بیماریاں دور فرمائے اور آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ شاہد بھائی تھوڑا سا انتظار آپ بھی فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو اس کا جواب بھی بتائیں گے، اور اولاد کے حصول کے لیے، اور جو آپ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ اکثر جھٹکے لگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو روحانی علاج بتانے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا انتظار فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لاہور ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ نہیں ਚੱਲਦਾ۔ بیرون ملک جانے کا آپ کا مسئلہ ہے اور کاروبار کا بھی مسئلہ ہے، کاروبار نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، جائز کاروبار عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے اس کا روحانی علاج، کہ کاروبار کے لیے، روزگار کے حصول کے لیے کیا روحانی علاج ہم نے کرنا ہے، کس پر عمل کرنا ہے۔ تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں۔ استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام، ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے، اور کچھ اسلامی بھائیوں نے ہمارے روحانی علاج بھی معلوم کرنے چاہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بھی عرض کیے جائیں گے۔ ترتیب وار جوابات بھی سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے ہمارے افسر علی بھائی آپ نے فرمایا کہ میں اپنا کام کھولوں، اپنا کاروبار شروع کروں، یا میں کوئی مزدوری کروں، تو اس کا استخارے کا آپ نے فرمایا تھا، تو افسر علی بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا۔ تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے لیے اپنا جائز کام بھی کرنا بہتر ہے، اور آپ کے لیے مزدوری کرنا بھی بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دونوں کام کرنا آپ کی حق میں بہتر ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے، اپنے حالات پر غور فرما لیجئے کہ میرے لیے کس میں آسانی ہے۔ اگر تو آپ اپنا جائز کام شروع کر سکتے ہیں تو بالکل آپ کر لیجئے، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، اور اگر تو آپ بآسانی
روحانی کسی جگہ جاب کر سکتے ہیں، نوکری کر سکتے ہیں اور اچھی آمدنی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، جائز آمدنی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، تو بالکل آپ مزدوری بھی کر سکتے ہیں، کہیں پر جاب بھی کر سکتے ہیں، نوکری بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، تو دونوں کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا اور حلال اور آسان روزگار نصیب ہو تو اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، تو اس وظیفے کو آپ پڑھیں 500 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیں، ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی بھی کرتے رہیں، صلاۃ الحاجات بھی پڑھتے رہیں۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو حلال روزگار نصیب ہوگا، آسان روزگار نصیب ہوگا اور بقدر کفایت بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز کام میں برکت عطا فرمائے، آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے شاہد بھائی نے کال کی، باب المدینہ کراچی سے۔ شاہد بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے شہباز، تو وہ اکثر بیمار رہتا ہے، تو آپ نے روحانی علاج معلوم کیا تھا، تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 9 مرتبہ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، یا اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، بیماریاں دور کرنے کے لیے، صحت حاصل کرنے کے لیے، شفا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ تو اگر تو آپ کا یہ چھوٹا بیٹا خود پڑھ سکتا ہو، سمجھدار ہو اور اس وظیفے کو خود پڑھ سکتا ہو، تو آپ کا بیٹا خود پڑھ لے اس وظیفے کو، اور نہیں پڑھ سکتا بچہ آپ کا تو آپ ہی پڑھ کر بچے پر دم بھی کر دیں، اور یہی وظیفہ 9 مرتبہ یعنی یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچے کو وہ پانی پلا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ یہاں پر شاہد بھائی آپ مشورہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ نے چونکہ یہیں باب المدینہ کراچی سے کال کی، تو آپ ہمارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تشریف لے آئیے اور ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل یہاں تعویذات عطاریہ کے بستوں پر اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے علاوہ بھی جہاں جہاں تعویذات عطاریہ کے بستے قائم ہیں، تو الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، ہر بیماری کی کارڈ کی جاتی ہے، ہر مسئلے کی کارڈ کی جاتی ہے۔ تو شاہد بھائی آپ اپنے بیٹے کی بیماری کے لیے کارڈ کروا لیجئے، ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اس بیماری کے کارڈ کروا لیجئے، اور دیکھیں آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا، بہت جلد آپ کا بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ اپنا اور اپنے بچے کا بھی کوشش کر کے وقتاً فوقتاً صدقہ نکالتے رہیں، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، تو صدقے سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو آپ بچے کا بھی صدقہ نکالتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بچہ آپ کا صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے شاہد بھائی آپ نے پنجاب کے علاقے حافظ آباد سے کال کی، اور آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے ہیں تو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور اولاد کا سلسلہ بھی نہیں ہے، تو اس کا استخارے کا ہم نے فرمایا تھا شاہد بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں یاد رکھیے کہ صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے اور قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اکثر جھٹکے لگتے ہیں، تو یہ بیماری کی علامات ہی ہیں، باقی نہ تو کوئی آپ کے ساتھ جادو ہے، نہ عملیات ہے، نہ بندش ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور اولاد کے حصول میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں یہ قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی آزمائشیں ہیں، باقی نہ تو آپ پر بندش کے معاملات ہیں، نہ جادو وغیرہ کے معاملات ہیں، نہ ہی آپ پر عملیات کیے گئے، ایسا کوئی بھی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب آپ اپنی اس بیماری سے حفاظت کے لیے اور قدرتی آزمائشوں سے حفاظت کے لیے، آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 1000 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت 1000 مرتبہ یا حیو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، اپنے گھر والوں پر بھی دم کر لیں، اور یہی وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ بھی پئیں، آپ کے گھر والے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو آپ کی بیماری ہے جھٹکے لگنے کی، یہ دور ہو جائے گی اور شفا نصیب ہوگی۔ اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ اولاد کا سلسلہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے بھی روحانی علاج
سماعت فرما لیجیے، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا باریعو، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیک بیٹا عطا ہوگا۔ اور یہ روحانی علاج جو آپ کو بتایا گیا، یہ دونوں روحانی علاج مدنی پنصورہ میں بھی ہیں، آپ چاہے تو ہمارے مکتبۃ المدینہ سے یہ مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجیے، اور اس میں یہ دونوں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں دونوں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکے ہوں یا آپ نے لکھے نہ ہوں تو آپ مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجیے، اور اس میں لکھے ہوئے ہیں، اس کے مطابق عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ جو بیماری ہے جھٹکے لگنے کی، یہ بھی دور ہو جائے گی، اور اولاد کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے مرکز الاولیاء لاہور سے ایک اسلامی بھائی نے کال کیا اور فرمایا کہ کاروبار نہیں لگتا، کوشش کرتے ہیں کاروبار نہیں لگتا، تو اس حوالے سے روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو آپ سماعت فرما لیجئے، اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعات سنت، پھر اس کے بعد فرض پڑھتے ہیں۔ اب سنتوں اور فرض کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان آپ نے 550 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا رزاقو 550 مرتبہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جائز، حلال اور آسان روزگار انشاءاللہ عز و جل آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ باقی دیکھیں اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ فرائض کی پابندی بھی ساتھ ساتھ ہو ہماری، اور صلاۃ الحاجات بھی پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے رہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حلال اور آسان روزگار نصیب ہوگا۔ یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب بھی کسی روحانی علاج پر ہم عمل کریں اور بظاہر ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، اور ہم یہ سوچیں کہ یار ہم تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ اوراد و وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہم تو فلاں مزارات پر جا کر وہاں بھی ہم نے دعائیں کی، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، اور ہماری یہ بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شیطان کا بہت بڑا اور کامیاب ترین وار ہے کہ وہ اس طرح کے یہ وسوسے ڈال کر انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کسی روحانی علاج پر عمل کرنے کی صورت میں، نمازیں پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے کی صورت میں پھر بھی بظاہر ہماری پریشانیاں دور نہ ہوں یا ہماری بیماریاں دور نہ ہوں، تو شکوہ شکایت کرنے کے بجائے خود اپنی شامت اعمال کا تصور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے پڑھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہو، یا مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہو کہ جس کی مجھے سزا مل رہی ہے۔ تو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ پریشانیاں تو ختم ہو ہی جاتی ہیں، بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، لیکن وہ وقت اگر ہاتھ سے چلا جائے تو صبر کر کے ہم اس وقت میں بہت سارا اجر کما سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شکوہ شکایت بھی نہیں کرنا چاہیے، صبر کر کے اجر کمانا چاہیے۔ کچھ کالز بھی لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے کر کے آپ کے جوابات بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ عرض یہ کرنی تھی کہ میرا نام ثناء اللہ ہے، خیر النساء، میں ہوٹل کھولنا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ ثناء اللہ بھائی، ہوٹل کھولنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی انشاءاللہ عز و جل ہم استخارہ کر کے آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ شیخو پورا سے میری نا بڑی بہن ہے، ان کو نا مہروں کا درد ہے۔ بڑی بہن کو مہروں میں درد ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو بھی اس کا ہم روحانی علاج عرض کرتے ہیں، مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ مدینہ میں یہ اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں، چھوٹا سا کاروبار کر رہا ہوں، دکان ہے میری، اور وہ کاروبار میرا صحیح چل نہیں رہا ہے، قرضے پہ قرضہ چڑھ رہا ہے۔ میرا نام محمد شفاعت ہے اور والدہ کا نام چراغ بیگم ہے۔
چھوٹا سا کاروبار ہے آپ کا لیکن قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور صحیح نہیں چل رہا، یعنی آمدنی میں برکت کے لیے اور قرضے سے حفاظت کے لیے آپ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ شفاعت بھائی تھوڑا سا انتظار فرمائیے، آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ شفاعت بھائی آپ بھی درود پاک پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیں، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ من تذكر جيران بذي سلام، من تذكر جيران بذي سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کیے اور کچھ نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے، روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے ہمارے ثناء اللہ بھائی، آپ نے فرمایا کہ میں ہوٹل کھولنا چاہ رہا ہوں تو آیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو اس کا استخارہ کر دیجئے۔ تو آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا۔ تو استخارے میں ہوٹل کھولنا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیے ثناء اللہ بھائی، دیکھیں اس میں اگر تو جائز کام ہے آپ کا، یعنی اس میں کوئی ناجائز کام کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن ہوٹلوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں گانوں باجوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ٹی وی بھی وہاں پر لگا ہوتا ہے، تو اس میں کوشش یہ کیجئے گا ثناء اللہ بھائی، وہاں تو آپ نے ٹی وی رکھ کر گانے باجے چلانے ہیں، نہ ہی ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے گانے باجے چلانے ہیں، تو اس سے بھی دکان کی برکتیں چلی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ٹی وی رکھنا ہی چاہتے ہیں تو اس میں کوشش یہ کریں کہ صرف آپ مدنی چینل ہی چلائیں، جس میں الحمدللہ عز و جل ہر وقت نعت شریف، بیانات اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم علیہ کے مدنی مذاکرے، دیگر مدنی سلسلے الحمدللہ عز و جل دکھائے جاتے ہیں، تو اس سے الحمدللہ عز و جل آپ کی ہوٹل میں بھی برکتیں رہیں گی۔ اگر چلانا ہی چاہتے ہیں تو صرف مدنی چینل ہی چلائیے، دیگر چینل نہ چلائیے، اور اسی میں ہی عافیت ہے، اور استخارے میں ہوٹل کھولنا بہتری کا اشارہ آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں شیخ پورا سے، انہوں نے کال کیا اور فرمایا کہ بڑی بہن کو مہروں میں اکثر درد رہتا ہے، تو اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ یا مغنیو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا مغنیو، ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے مہروں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل اسی وقت افاقہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتی رہا کریں، آپ کی ہمشیرہ انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی ہے محمد شفاعت، انہوں نے فرمایا کہ میرا چھوٹا سا کاروبار ہے اور کاروبار صحیح نہیں چل رہا اور آمدنی میں برکت نہیں ہے اور قرضے میں ڈوبا جا رہا ہوں۔ تو شفاعت بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے کاروبار پر نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہو پا رہی۔ ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے جائز کاروبار میں برکتی عطا فرمائیں۔ اس کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ شفاعت بھائی آپ ایسا کیجئے کہ آپ کسی سادے سے کاغذ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیں۔ اگر آپ کی دکان ہے تو دکان میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور کوشش کیجئے یہاں پر شفاعت بھائی، اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو نمازوں کی پابندی بھی فرمائیں، اپنا صدقہ بھی نکالتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی کاروبار میں رزق میں برکت رہے گی۔ اور ان وجوہات پر بھی غور کرتے رہیں کہ جس کی وجہ سے رزق میں سے برکت چلی جاتی ہے، کاروبار میں سے برکت چلی جاتی ہے۔ یہاں پر میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے اور ایک حدیث پاک کا مفہوم وہ سماعت فرما لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ تو رزق میں بے برکتی کا، کاروبار میں بے برکتی کا، آمدنی میں بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین کے لیے دعا نہ کرنا۔
تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہا کریں، ان کے لیے سلامتی کی، عافیت کی وقتاً فوقتاً دعا کرتے رہا کریں، اور اسی طرح ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی، ایمان کے سلامتی کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل والدین کے لیے دعا کرتے رہیں گے تو ہمارا بھی بھلا ہوتا رہے گا، ہمارا بھی کام چلتا رہے گا، اور رزق میں بھی انشاءاللہ عز و جل برکت ہوتی رہے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ بآواز بلند دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں، تنگ دستیوں، گھریلو ناچاکیوں، قرض داریوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا شافی الامراض، یا ارحم الراحمین، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، سب کو اپنے کرم سے شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں مولا، انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، جنہوں نے اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کیے، مولا کریم ان کے مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین، جنہوں نے اولاد کے حصول کے لیے روحانی علاج معلوم کیے، مولا اپنے کرم سے انہیں نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے والدین کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، ہمارے والدین کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔